مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ایک مضمون عرض کیا تھا، اللہ کا حق ہے عبادت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی بنیاد اطاعت پر رکھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جتنی زیادہ اطاعت کرے گا، متبع سنت ہوگا، اللہ پاک کا قرب اور اس کی محبوبیت اس کو ملے گی۔ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اسی طرح ولایت بھی آپ ہی کی اتباع پر ہے۔ بزرگی، کوئی آدمی سنت کے خلاف زندگی اگر گزارے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے ایک تو گناہوں سے بچنا اور دوسرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا۔ ولایت کا راستہ ہی اتباع سنت کو طے کر کے ہوگا۔ کوئی آدمی اتباع سنت نہ کرے اور اس راستے سے ہٹ جائے تو وہ سب کچھ ہو جائے گا، ولی نہیں بنے گا۔ ولایت کے لیے اور محبوبیت کے لیے یہی چیز ہے۔ اسی لیے کسی آدمی کی بزرگی کو کہ کتنا نیک ہے، صالح ہے، کتنا بڑا ولی ہے، اس کے لیے یہی معیار ہے کہ دیکھیں گے کہ سنت کی اتباع کتنی کر رہا ہے۔ سنتوں کا اہتمام، سنتوں پر چلنا، سنتوں کو اپنانا، یہ ہے بنیاد اس تعلق سے۔ اگر کوئی آدمی خلاف سنت کوئی کام کرے تو وہ چاہے اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز بھی نئی چیزیں اور اچنبھے کی چیزیں آ رہی ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی کرامت ہے یا ولایت ہے، یہ نہیں، یہ ڈھونگ ہے۔ یہ اس سے بہت سارے لوگ جو دین سے ناواقف ہیں وہ اس پہ پھنس جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تو بزرگ آدمی معلوم ہو رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس میں اصل چیز ہے اتباع سنت۔ اس سلسلے میں ایک تو گناہوں سے بچنا، دوسرے سنتوں کی اتباع کرنا۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ ان دو چیزوں کا اہتمام کرے گا، عملی طور پر سنتوں کا اہتمام کرے گا اور سب سے زیادہ گناہ سے ڈرے گا۔ سب سے زیادہ گناہوں سے ڈرے گا وہ، اس لیے کہ گناہ کر کے اور اللہ کا قرب مل جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خلاف سنت عمل کر کے ولی ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے۔ ایک واقعہ اس میں ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ سنا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں کشمیر سے یہاں کے لیے چلا، حضرت واپس آ رہے تھے، راستے کی کافی مسافت گھوڑے پر سوار ہو کر طے کرنی پڑتی تھی۔ ان علاقوں میں اس زمانے میں ٹرین کا نظام نہیں تھا تو اب وہ گھوڑے پر چل کر کے آنا پڑتا تھا۔ شاہ صاحب بھی آ رہے تھے۔ راستے میں ایک صاحب کا ساتھ ہو گیا۔ یہ پنجاب کے ایک مشہور پیر کے مرید تھے اور انہی کے پاس وہ بھی جا رہے تھے۔ یہ مجھ سے اپنے ان پیر صاحب کا اور ان کے کمالات و کرامات کا تذکرہ راستے پر کرتے رہے۔ ان کی خواہش اور ترغیب یہ تھی کہ میں بھی ان پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہوتا ہے آدمی جس کے ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کو کوئی نفع ملتا ہے، محسوس ہو رہا، تو سوچتا ہے کہ اور لوگ بھی جڑ جائیں۔ انہوں نے کیا ان کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ارادہ کر لیا
کہتا چلو ہم بھی چلیں گے، کیا کرنا ہے۔ جب ہم دونوں پیر صاحب کی خانقاہ پر پہنچے تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ نئے آدمیوں کو اندر حاضر ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پہلے ہم پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے، اس لیے میں پہلے جا کر آپ کے لیے اجازت لے لوں۔ چنانچہ وہ اندر تشریف لے گئے۔ ان بزرگ نے اطلاع پا کر خود اپنے صاحبزادے کو مجھے لینے کے لیے بھیجا اور اکرام سے پیش آئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو اپنے زمانے میں بہت بڑا، بہت ان کا حافظہ جو تھا اس قدر وہ تھا کہ سرسری چیز کو اگر دیکھ لیتے ایسے ہی سرسری طور پر تو بس تقریباً 10 سال تو بھولتے نہیں حضرت تھے، اس کو بالکل ان کو یاد ہو جاتا تھا، اور اگر گہری نظر سے دیکھ لیا تو پوری زندگی کے لیے کافی۔ پڑھانے جب بیٹھتے تھے حضرت تو کتابوں کے حوالے میں عبارتوں کے پڑھنا شروع کر دیتے، تو بعض اوقات وہ فرماتے بھی تھے طلبہ سے کہ تم سوچ رہے ہو کہ رات میں دیکھ کر کے ہم آئے ہیں، اس کتاب کو دیکھے ہوئے 10 سال ہو گیا، کسی کو 20 سال کتابوں کو دیکھے ہو گیا۔ اللہ پاک نے ان کا حافظہ غضب کے دیا تھا بہت۔ اپنے زمانے میں جو علماء تھے ان میں حضرت شاہ صاحب اس سامنے بہت ہی ان کی شہرت تھی حافظے کے سلسلے میں۔ ایک ان کا بہت چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، چھوٹا کیا بہت بڑا واقعہ ہے وہ۔ ایک بار دارالعلوم میں ایک شخص آیا اور اس نے سود کے تعلق سے کہ سود جائز ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے کچھ عبارتیں فقہا کی اس نے ڈھونڈ لی اور لے آیا، اور شاہ صاحب وہ زمانے میں دارالعلوم میں آیا، کہا دیکھیے سود تو جائز ہے اور فلاں عبارتیں ہیں یہ۔ جب شاہ صاحب کے پاس گیا تو حضرت نے اس کو ایک نظر دیکھا اور فوراً فرمایا کہ اس میں جو ہے گڑبڑ کیا ہے، اس میں یہ اوپر کی عبارت اور بیچ کی عبارت غائب کر دی اس میں، کہا پوری عبارت ملائی جائے پھر فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ کتاب منگائی گئی اور منگانے کے بعد جب اس کو دیکھا تو عبارت غائب تھی، وہ جس میں سود کے سلسلے میں مطلب یہ کہ جائز نہیں ہے وہ عبارت تھی، غائب کر دی اس کو۔ اتنا اللہ پاک نے ان کو حافظہ دیا تھا۔ ان کے حافظے کی بات یہ تھی کہ غالباً رامپور میں جو لائبریری ہے اس میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی تھی اس زمانے میں، تو حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے ذمہ دار تھے، انہوں نے فرمایا ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اگر ہماری لائبریری میں آگ لگے گی تو ولی انور شاہ موجود ہے، ان سے لکھوا لیں گے کتابوں کو پھر ہم۔ اللہ نے اتنا حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خود گئے، بڑا اکرام کیا، خود ایک طرف تو بیٹھے ہوئے اور باقی سب مریدین نیچے فرش پر تھے، مگر مجھے اصرار سے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ حضرت کا علم اور تقوی اتنا تھا، حضرت حکیم الامت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ مولانا انور شاہ کشمیری کا مسلمان ہونا یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، کہ اگر اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی کچھ ہوتا تو ان جیسا ذہین آدمی مسلمان نہ ہوتا، یہ تو ان کا مسلمان ہونا ظاہر ہے۔ حضرت تھانوی کا یہ فرما دینا تو بہت بڑی سند ہے اس کے لیے۔ یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد اپنے مریدین کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے طریقے پر ان کو توجہ ڈالنی شروع کی، اور اس کے اثر سے وہ بے ہوش ہو کر لوٹنے تڑپنے لگے۔ توجہ دی اور سب مریدین کا حال ہونے لگا۔ میں یہ سب دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا کہ میرا جی چاہتا کہ اگر مجھ پر بھی یہ حالت طاری ہو سکے تو مجھ پر آپ توجہ فرمائیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھ پر توجہ دیجیے آپ۔ انہوں نے توجہ دینے شروع کی اور میں اللہ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کر کے بیٹھ گیا۔ بیچاروں نے بہت زور لگایا اور بہت محنت کی، لیکن مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے خود ہی فرمایا کہ آپ پر اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔ بزرگی کا دار و مدار یہ نہیں، ہرگز نہیں ہے، یہ چیزیں تو مشق سے آ جاتی ہیں، اور بلکہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہوتا ان کو بھی چیزیں مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ دار و مدار صرف اس پر ہوتا ہے یکسوئی کی ساتھ کسی کی طرف تھوڑی دیر روزانہ مسلسل کرے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ کوئی مشکل نہیں، تھوڑا مجاہدہ صرف کرنا پڑتا ہے یہ۔ تو شاہ صاحب نے
شاہ صاحب نے تو اتنا ہی واقعہ نقل کیا، اس کے بعد جوش سے فرمائے کچھ نہیں، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک کرشمہ ہے اور کچھ مشکل نہیں ہے، یہ معمولی مشق سے ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے، ان باتوں کو خدا رسیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر کوئی چاہے اور استعداد ہو تو انشاءاللہ 3 دن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، یہ توجہ دینے والی بات 3 دن میں، لیکن یہ بھی کچھ نہیں، اصل چیز تو بس احسانی کیفیت ہے اور شریعت و سنت پر استقامت ہے۔ اصل چیز ہے سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا۔ جو آدمی جتنا بڑا متبع شریعت ہے، متبع سنت ہے، اس کو اللہ کا قرب، اللہ کی ولایت اور اس کو دیندار کہا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی توجہ میں اور کسی کی نظر میں یہ تاثیر ہو کہ نظر ڈالا اور آدمی لوٹ پوٹ ہونے لگا، تو یہ بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو کیا کہتے ہیں، مسرزم ایک وہ ہوتا ہے، توجہ کا سیکھ لیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ۔ تو اس بنیاد پر کل جو بات میں نے عرض کی تھی، رسالت کا حق ہے اتباع کرنا اور اللہ کا حق ہے عبادت کرنا۔ تو کوئی شخص اگر اپنی رسول کی اتباع سے اور اطاعت سے ہٹ کر کے کسی اور راستے کے اوپر چل رہا ہے تو وہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے، اس کو بزرگی اور ولایت کا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ میں نہیں رہے گا، پر نفسانی خواہشات پر عمل کر رہا۔ اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو غیروں کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ بہت سارے ہمارے برادران وطن ہیں جو ایمان بھی نہیں ان کے پاس، دین بھی نہیں ہے، وہ اسلام کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اس کی محنت کرتے ہیں، اس کا مجاہدہ کرتے ہیں، اس سے ان کو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عام آدمی ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے پھنس جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ولی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ نہیں، اصل چیز ہے دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کتنی کر رہا ہے اور آپ کے طریقے پر کتنا چل رہا ہے۔ تو یہ چیز جس میں جتنی زیادہ ہوگی وہ آدمی جو ہے اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، ولی بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے اور دیندار بھی کہا جائے گا۔ دین سے ہٹ کر کے جتنا بھی کام ہے سنت کا، وہ دینداری میں اس کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری زندگی کسی سے کوئی کرامت نہ ہو اور کوئی نئی بات نہ ہو، لیکن وہ متبع سنت ہے، وہ تو اس کی ولایت میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی خلاف سنت اور شریعت زندگی گزار رہا، وہ ہزاروں سینکڑوں کرامتیں روزانہ دکھائے اپنی، وہ ولی نہیں بن پائے گا۔ ولایت کے لیے تو بس وہی راستہ ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں بن سکتا اس کے اندر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ذکر کر لو بھائی۔